اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں بے شمار مقامات پر بے شمار انبیاء کے واقعات ذکر فرمائے ہیں۔ چند انبیاء ایسے ہیں کہ جن کے واقعات کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں بڑے تفصیل کے ساتھ ذکر فرمائے ہیں۔ ان میں ایک ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائش سے بری ہوئی تھی، امتحانات سے بری ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام سے 3 مشہور امتحانات لیے۔ پہلا امتحان یہ کہ آگ میں کود جاؤ، چھلانگ لگا دیا۔ دوسرا امتحان یہ تھا کہ اپنے بچے اور اپنی بیوی کو سنسان وادی کے اندر چھوڑ جاؤ، چھوڑ کے چلے گئے۔ تیسرا بڑا امتحان یہ تھا کہ جس بچے نے آپ کے دل کے اندر، بچے کے محبت نے آپ کے دل کے اندر جگہ پکڑ لی، اب چوری اٹھاؤ، مکہ کے ان سنسان پہاڑوں کے اندر جا کر کے گلی کے اوپر یہ چوری پھیر دے۔ ان کی زندگی میں بہت سارے امتحانات آئے، لیکن یہ 3 بڑے بڑے امتحان تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھ اس زمانے میں کھلی جس وقت نمرود کی خدائی کا ڈنکا ہر طرف بج رہا تھا۔ ہر طرف ان کے سجدہ کرنے والے موجود تھے، ہر طرف ان کی گاٹ کی جاتی تھی، ہر کوئی ان کا گاٹ لیے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام جس وقت پیدا ہوئے، ان کے پورے رعایا کے اندر یہ واحد وہ شخص ہے جس نے نہ صرف ابراہیم علیہ السلام کے خدائی کا انکار کیا، بلکہ ان کے سامنے کھڑے ہو کر کے ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو للکارا اور ان کے سامنے کھڑے ہو کر کے توحید کا وہ اعلان کر دیا کہ قیامت تک آنے والا کفر بھی اس کا جواب نہیں کہہ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد ہدایت سے نوازا تھا اور یہ پہلے سے ہم جانتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے قوم کے اندر یہ ایک رسم اور رواج تھا کہ مہینے کے اندر وہ ایک جگہ، مخصوص جگہ تھی، وہاں پر جاتے تھے، ایک میلہ لگایا کرتے تھے اور وہاں جانا، پہلے یہ بت خانے کے اندر جاتے تھے، اپنے بتوں کے سامنے پوجا کرتے تھے، پھر سفر پر نکل جاتے تھے، وہاں ہفتہ 1.5 ہفتہ گزار کر کے واپس پر اس بت خانے کے اندر آ کر کے پھر اپنے گھروں میں جاتے تھے۔ اور جب بھی جاتے تھے ابراہیم علیہ السلام سے یہ مطالبہ ضرور کرتے تھے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ تشریف لے جائے۔ ہر دفعہ ابراہیم علیہ السلام انکار کرتے تھے۔ ایک موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا، اپنے باپ سے پوچھا، اپنے قوم سے پوچھا، مہادی تماثیل، یہ آپ لوگوں کے بغلوں کے اندر یہ کیا مورتیاں ہیں جس کے سامنے تم بیٹھ کر کے جمع بیٹھے رہتے ہو؟ یہ کیا چیزیں ہیں؟ اور جسے تم طواف کرتے ہو اور جس کے سامنے پوجا کرتے ہو، یہ کیا چیزیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم تو نہیں جانتے، اپنے آباء و اجداد کو ان کے سامنے سجدے کرتے دیکھا ہے، اس لیے ہم بھی ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، تو آپ ہمیں نہ روکے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے تم اور تمہارے آباء و اجداد یہ سب کل گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے ارے اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، آپ ہمارے ساتھ کیوں مذاق کر رہے ہیں یا واقعی کوئی حق اور سچ لے کر کے حاضر ہوئے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ارے یہ تمہارے خدا نہیں ہے جن کے سامنے تم سجدہ کرتے ہو، پروردگار تو وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو وجود دیا ہے، جو سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اگر تم کہو تو مشرق سے مغرب سے نکلوا کر کے مشرق کی طرف لے جا کر کے دکھلاؤ۔ اب وہ سب لوگ حیران ہیں، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ ایک وعدہ کیا، فرمایا کہ جس وقت تم یہاں سے چلے جاؤ گے، دوبارہ واپس لوٹ کر کے آؤ گے، تو جو تمہارے خدا ہے اس حالت میں آپ ان کو نہیں پاؤ گے جس حالت میں آپ لوگ یہاں سے چھوڑ کر کے جاؤ گے۔
یہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ ایک وعدہ کر لیا. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کے قوم اپنے میلے پر چلے گئے اور ابراہیم علیہ السلام کو اب موقع مل گیا وہاں بت خانے کے اندر جانے کا. تو ابراہیم علیہ السلام ایک بڑے کلہاڑے کو لے کر کے وہاں داخل ہوئے. فراغ الی آلہتہ فقال الا تأکلون. اچھا ان کا ایک اور رسم یہ تھا کہ جس وقت وہ وہاں سے جاتے تھے نا اپنے بتوں کے سامنے مٹھائیوں کے پلیٹ رکھ دیتے, کھاوا شاوا رکھ دیتے تھے, بڑی برکت کے لیے یہ کھا لیں گے اور جب وہ واپس آتے پھر تبرکات کی نیت سے وہ اٹھا کر کے اپنے گھروں میں لے جاتے اور خود کھاتے تھے برکت. تو ابراہیم علیہ السلام ان بتوں سے پوچھ رہے الا تأکلون, ارے تم اسے کھاتے نہیں ہو؟ اور انتظار کیا اور وہی پتھر مٹی کے بنے ہوئے وہ کیا جواب دے رہے؟ ابراہیم علیہ السلام پوچھ رہے مانا بلا تم سے ابھی آپ لوگ کلام کیوں نہیں کرتے, بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو ان سے کیا جواب آ رہے فراغ علیہم. اور پھر ابراہیم علیہ السلام اس بات پر پہنچے کہ اس کو لہاڑے کو اٹھایا ضرباً بالیمین دایا توڑنا شروع کر دیا اور کسی کا ناک توڑ دیا, کسی کا سر کاٹ دیا, کسی کے پاؤں توڑ دیے اور کسی کے ہاتھ کاٹ دیے. اور پھر کیا کیا فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون. کلہاڑی سب کو توڑ پھوڑ کر کے کلہاڑی کو بڑے کے کندھے پہ رکھ دیا اور ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل گئے. اب جب ان کے قوم واپس آئی اور دیکھا کہ ہمارے ان خداؤں کا یہ حشر کس نے کیا ہے, کسی کا ناک کٹا ہوا ہے, کسی کے کان کٹے ہوئے ہیں, کسی کے پاؤں توڑے ہوئے ہیں, کسی کو ریزہ ریزہ کیا ہے. تو وہ کہنے لگے یہ تو بہت بڑا ظلم ہوا ہے ہمارے خداؤں کے ساتھ. ہم ان کے سامنے سجدے کر کر کے بارشیں مانگتے تھے, ان کے سامنے سجدے کر کر کے میرے سماجت کرتے تھے اور پھر جو ہے نا اپنے لیے اولاد مانگتے تھے, جو کچھ مانگ لیتے تھے وہ یہ پورا کرتے تھے. تو یہ ظلم کس نے کیا ہے؟ تو کچھ ساتھی کھڑے ہوئے جمع ہوئے, انہوں نے کہا کہ یہاں پر ایک صاحب ہے جنہوں نے ہمیشہ ان کی مخالفت کی ہے, یقال لہ ابراہیم, ان کو ابراہیم کہا جاتا ہے, ہو سکتا ہے یہ سارا کچھ انہوں نے کیا ہو. تو آپ نمرود اپنے وزراء کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے فوج کو, ایک لشکر کو, ایک دستے کو بلا لایا اور پھر ان کی سینے لگایا, یہ ساحر جن کی یہ نشانی بتا رہے پکڑ کر لاؤ جہاں کہیں ملے. اب وہ سارے ابراہیم علیہ السلام کے تلاش میں نکل گئے. تھوڑی دیر کے بعد ابراہیم علیہ السلام بلا کر کے حاضر کر. تو نمرود پوچھ رہے قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم, ابراہیم یہ ہمارے خدا کے ساتھ ظلم آپ نے کیا ہے, آپ نے یہ توڑ پھوڑ کیا ہے, کہ وہ بھی تو پیغمبر ہے. قال بل فعل كبيرهم هذا. تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ارے آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا اس بڑے نے سارا کچھ کیا ہے جس کے کندھے کے اوپر کلہاڑا پڑا ہوا ہے, قائد سے آپ لوگ باتیں ہی سمجھ پاتے, اسے نے کیا ہے فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ, پوچھ لو ان سے اگر یہ کوئی کلام کر سکتے ہیں. ایک تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے, ریزہ ریزہ کر دیا, اس سے ان کے سینوں کے اوپر کیا چوٹ پڑی ہے, اور دوسرا ابراہیم علیہ السلام کی ان جملوں میں ان کے سینوں کو ایسے چیر دیا. فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ, ان سے پوچھ لیجیے اگر یہ کوئی بات کر سکتے ہیں. اب وہ کیا جواب دے سکے ہیں؟ نمرود بھی موجود ہے, ان کے وزراء, ان کے سامنے سجدے کرنے والے تمام وہ عبادت گزار سب موجود ہیں, لیکن کوئی جواب تو نہیں دے سکتا ہے. اب دلیل تو ان کے پاس کوئی نہیں ہے. ثم نكسوا على رؤوسهم, اور پھر سر جھکا کر کے کھڑے ہو گئے. وہی اس بات کا کیا جواب دے؟ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ابراہیم آپ جانتے تو ہیں یہ کوئی بات تو نہیں کر سکتے ہیں, لیکن آپ ہم سے کہتے ہیں کہ ان سے پوچھ لے, یہ کوئی بات کر ہی نہیں سکتے, ان سے کیا پوچھے؟ اور بھائی یہ بات نہیں کر سکتے تو پھر آپ عبادت ان کے کرتے ہیں, سجدے ان کے سامنے کرتے ہیں. اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. تو تمہارے اوپر لعنت ہو تمہارے اوپر اور تمہارے ان خداؤں کے اوپر جن کے سامنے تم سجدے کرتے ہو, جو
نہ اپنے آپ کو نفع دے سکتے ہیں, نہ اپنے اوپر نقصان کو دور کر سکتے ہیں, تو تم ایسے خداؤں کی عبادت کرتے ہو. افلا تعقلون, تمہارے کھوپڑیوں کے اندر کوئی عقل نہیں ہے؟ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ اور ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ جب مخاطب دلیل کے میدان میں ہار مان دیتا ہے, دلیل ان کے پاس ہوتی نہیں ہے, تو پھر وہ گالی گلوچ کے اوپر, لڑائی جھگڑے کے اوپر اتر آتا ہے. تو پھر انہوں نے کیا کہا؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين, پکڑ لو ان کو, اپنے خداؤں کی مدد کرو. اور پھر انہوں نے کہا کہ اب ان کو کیا کیا جائے؟ ہاتھ پاؤں کو باندھ دے گے. اب ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے ان کو سزا کیا دینی ہے. اللہ پاک نے ان کے دل دماغ میں ڈال دیا, بھائی ان کو آگ میں ڈال دے. یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ کسی کے ہاتھ میں تلوار دبا دیتے اور بھی گردن اڑاؤ. نہیں, اللہ پاک نے اپنے قسمیں دکھانے تھے, اللہ پاک نے آپ کی مدد کر کے دکھانا تھا. اللہ پاک نے یہ بات بتلانی تھی کہ اسباب سے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں کو باندھ لیے. اب یہ مشورہ کر رہے کہ کیا کرے. تو ایک صاحب نے کہا کہ ان کو سزا یہ دینی چاہیے کہ ایک آگ بھڑکانی چاہیے اور اس آگ کے اندر ان کو زندہ ڈال دینا چاہیے. یہ سزا ان کے لیے کافی ہے, اس لیے کہ انہوں نے ہمارے خداؤں کو توڑا ہے. اب اسی کے اوپر فیصلہ ہو گیا اور آئندہ ان کا رائے عمل یہ تھا کہ اب لکڑی کٹی کی جائے اور پھر آگ جلائی جائے اور پھر اس میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینکیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی امتحانات سے بھری ہوئی تھی. ان کی زندگی میں پہلا بڑا امتحان یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں چالانگ لگانے کا حکم دیا گیا. اس سے آگے انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے کو چلیں گے اور پھر انشاءاللہ عید کے بیان میں اس سارے کسی کو مکمل کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے.